بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان منافقین کے دلوں کی باتیں بتا دے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اچھا مذاق اڑاتے ہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. اور اگر ان لوگوں سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور مذاق کر رہے تھے. آپ کہہ دیں کیا تم اللہ اور رسول کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ لوگ مجرمین میں سے ہیں. یہ تبوک کے واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 قسم کے واقعات پیش آئے. ان تینوں کا ان 3 آیات میں ذکر ہے. سب سے پہلی بات، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک جا رہے تھے تو منافقین کی جماعت نہیں گئی تھی، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. چند وہ لوگ چلے گئے تھے جو ابھی کشمکش میں تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سچا ہو تو کوئی معجزہ دیکھیں گے تو مان جائیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. ایسے بندوں نے آپس میں بیٹھ کے راستے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کی کہ دیکھو آج تک ان مدینے میں آ کر ان نے مکے والوں کو رکھایا ہوا ہے اور ان سے 2-3 بار ان نے مٹھ بھیڑ کر کے جنگ لڑ لی ہے. یہ رومی ہیں جہاں ہم تبوک میں جا رہے ہیں، یہ بنی اصفر لوگ ہیں، انگریز ہیں، ان سے جنگ بڑی مشکل ہے. اللہ ان سے کسی کا واسطہ نہ پڑھائے ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ایسے محمد نے اپنے ساتھیوں کو ابھار لیا ہے کہ وہاں چلتے ہیں، حالانکہ ہوگا یہ کل رومی ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم ایسے رسوں سے بندھے ہوئے ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان نے ہم پھنسوا دینا ہے. یہ آپس میں ان لوگوں نے باتیں کی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ان کے لفظ آ کر اللہ کے رسول کو بتا دیے کہ فلاں 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 بندے نے یہ کہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ جاؤ ان بندوں کو بلا لاؤ. وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ تو رسے سے بندھا ہوا ہوگا، تو وہاں بیٹھا ہوگا، کیا ہم بنی اصفر سے جنگ لڑنا نہیں جانتے؟ یعنی ایک ایک بندے سے وہی بات کی جو اس نے کی تھی. تو کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے تو ویسے آپس میں بطور نوجوان ایک دوسرے سے مذاق کیا کہ ہو سکتا ہے یوں ہو، ہم دل سے نہیں کہہ رہے تھے. تو پہلی آیت یہ. جو 2 واقعات ہیں وہ واپسی پر پیش آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے ہیں تو تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 20 دن قیام ہے. ان 20 دن قیام میں سامنے سے رومی کافر نہیں آئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپسی ہے. تبوک یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1200 کلومیٹر سے زائد کا سٹی موجود ہے. میدان جنگ تو شاید 1250-1300 بنتا ہے مدینہ پاک سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ایک راستے سے ہوا ہے، واپسی دوسرے راستے سے، اور یہ سارا راستہ ملک شام کی سرحد کا بنتا ہے. اس راستے میں درہ خیبر کو کراس کرنا پڑتا ہے جو خیبر کی جنگ ہوئی ہے جہاں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہ پڑاؤ رہا ہے. جب 20 دن وہاں قیام رہا ہے تو مختلف جگہ حضور کا خیمہ لگتا رہا ہے. میں اپنے اس پچھلے سفر میں تبوک کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا تو تبوک میں ہم نے پوری 2 راتیں گزاری اور وہاں ہم نے گھوم گھوم کے دیکھا، 1 دن اور 1 رات گزاری ہے. تو ادھر ایک ہمیں بوڑھا آدمی تھا، عربی معلومات رکھتا تھا تاریخ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا ہم نے آپ کی مساجد یہاں 2 چیزوں میں دیکھی ہیں. کچھ مساجد ایسی ہیں جن پر مینار ہے اور آدھا چاند بنا ہوا ہے، اور کچھ مینار ایسے ہیں جن پر مکمل چاند بنا ہوا ہے دائرے میں. تو وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا یہ ہم نے اپنی نشانی رکھی ہوئی ہے ورنہ لوگ آ کے بدعتیں کرتے ہیں.
جس جگہ مکمل چاند ہے نا مسجد کے مینار پہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول کے خیمے لگے تھے مختلف وقتوں میں، اور جس مینار پہ آدھا چاند ہے یہاں صحابہ کے خیمے ہوتے تھے، اکثر آدھے چاند والی مساجد تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی جگہوں میں، کوئی 15 سے 20 شاید جگہ مختلف بدلی ہوئی تھی، کسی ایک خیمے میں تشریف فرما تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل کی ہم کلامی شروع ہوئی۔ باتیں یہ تھی کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں نا ساتھ سفر میں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم واپسی پہ کسی ایسی جگہ جہاں آپ بلند جگہ سے چڑھ کے اتریں گے نا تو یہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے بطور مدد میں، اور جب پہاڑ کی چوٹی پہ آپ آ جائیں گے تو یہ اونٹنی سمیت آپ کو دھکا دے دیں گے، یا اونٹنی کو چھوڑ کے آپ کو دھکا دینے کی ان کی کوئی سازش ہے۔ یوں نہ ہوا تو یہ کسی اونچی جگہ بیٹھ کے کوئی پتھر اپنے ساتھ رکھ بیٹھیں گے، آپ کا قافلہ گزرے گا تو اوپر سے پتھر پھینک کے آپ کے قتل کے در پہ ہے۔ کون بندے ہیں جی؟ 12 آدمی ہیں، 12 کے نام بتا دیا حضرت جبرائیل۔ تو کیا ہوگا بھائی؟ ایسے ہی ہوگا، لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ فلاں جو گھاٹی آئے گی نا اس وقت رات کا وقت ہوگا، آپ ان کو ایک بار موقع دے دیں۔ یہ کرتے ہیں، انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے، دیکھو نا اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ جب وہ گھاٹی آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ واپسی پہ، اتفاق رات کا وقت تھا، وہاں سے گزرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ تھے نا جو حضور کی خدمت پر مامور تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں اس گھاٹی کے اوپر سے جاؤں گا، باقی سارے مسلمانوں کی فوج جو ہے یہ وادی کے اندر سے جائے، آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ یہاں سے جائیں، ہمارے ساتھ پہاڑ پہ اور کوئی نہ آئے۔ یہ اعلان ہوا اور یہ حضرات وہاں سے چل پڑے۔ رات کا وقت ہے، منہ پر نقاب لگایا ہوا ہے، اور یہی 12 منافق جن کے نام بتائے، یہ بھی اپنی اونٹنیاں دوڑاتے ہوئے اور اپنے جانوروں کے ساتھ اوپر آ گئے۔ اب جب پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ اور کوئی نہ آئے اور رات کا وقت ہو اور کوئی آئے تو اس وقت اسے تلوار سے نپٹا جاتا ہے، تو جب یہ لوگ آئے تو صحابہ کرام جو ڈیوٹی پر مامور تھے نا انہوں نے نیزے اور تلوار سے ان کے ساتھ بات کی۔ پہلے یہ وہاں سے پھر گئے، بھاگ گئے، ان کی اونٹنیاں کچھ زخمی ہوئی، بندے زخمی ہونے سے بچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ترتیب پتہ تو پہلے سے تھی بھی ایسے ہونا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا آپ نے شکلیں دیکھی ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ شکلیں نہیں دیکھی، ہاں جانور میں پہچان سکتا ہوں۔ شکلوں پر انہیں نقاب رکھے ہوئے تھے، جانوروں پہ کپڑے پہنانا وہ بھول گئے، اور جس جانور کو میرے نیزے نے زخمی کیا ہے اس اونٹ کو بھی میں اچھی طرح پہچان لوں گا۔ تو صبح سب کے سامنے منظر آ گیا کہ یہی لوگ تھے، تو یہ 12 آدمی تھے۔ حالانکہ ان نے بہانہ یہ کیا کہ ہم تو وہاں سے آئے تھے اور ہم نے سمجھا پتہ نہیں حضور کے ساتھ کون ہے، ہم دیکھ نہ سکے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ 12 کے خلاف اللہ کے رسول نے دعا کی تھی۔ نبل ایک بخار ہے جو یہاں سے دانہ نکلتا ہے 2 کندھوں کے درمیان اور سینے سے باہر اس کے اثرات آتے ہیں، تو وہ دل جلا دیتا ہے۔ تو 12 کو وہی دانے نکلے تھے اور اس سے مر گئے تھے۔ یہ بھی منافق ہے، یہ دوسری ہے۔ اور تیسری آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کو ہم نے معاف کر دیا تو باقی گروہ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ معافی لینے والا بھی ایک شخص ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا تھا کہ یہ بات وہاں اس مجلس میں تم نے کی تھی؟ تو اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اسی لیے کی تھی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے اوپر اللہ کھول دے گا، جب کھول دے گا تو میں اپنی غلطی کی معافی مانگ کے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لوں گا۔ میں آج تک دل سے آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، اب آپ پہ کھل گیا تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ سے مجھے معافی مانگ دیں۔ نام اس کا عبد الرحمن ہے، یہ اس وقت صحابی بنا اور جنگ یمامہ میں آ کر شہید ہوا۔ تو ان 3 آیات میں ان 3 غلطیوں کو بتایا گیا، اور یہاں ایک لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہے کہ جو تم مذاق کرتے ہو کرو، اللہ پاک اس مذاق کو بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو مذاق یہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تفسیر قرطبی نے اس مذاق کے تحت 2-3 مسئلے بھی لکھے ہیں۔ کہہ رہے شریعت میں بعض مذاق ایسے ہوتے ہیں جو سچ بن جاتے ہیں۔ ایک تو پیغمبر کی ذات کے ساتھ، خدا کی ذات کے ساتھ، ایمان، شریعت، دین کے ساتھ مذاق، یہ کبھی مذاق نہیں رہتا، یہ سچ بن کے بندے کو کفر پہ لے جاتا ہے، تو اس سے مناسب بندہ پرہیز کرے۔ دوسری مذاق ایسی ہے جس کو ہم مذاق کہیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اسے مذاق شمار نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی عورت اور مرد بیٹھے ہوں اور 2-3 گواہ بھی ہوں ساتھ، وہ مذاق میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو مجھے قبول کرتا ہے، وہ کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں، بس ان کا نکاح ہو جائے گا۔
تو نکاح کا مذاق بھی حقیقت پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 2، کسی خامد نے بطور مذاق بیوی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، بیوی کو بھی پتا تھا مذاق کر رہا ہے اور خامد کو بھی پتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں حقیقت گنا جائے گا، اس کو شریعت مذاق نہیں سمجھے گی، وہ طلاق ہی ہو جائے گی۔ تیسرا فرمایا کوئی آقا اپنے غلام سے خواہ مخواہ پر دل خوش کرنے کے لیے کہتا ہے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، ایسے دل بڑا ہوگا اس کا، فرمایا شریعت اس کو آزاد ہی شمار کرے گی، ابھی اپنے نکلے ہوئے لفظ واپس نہیں لے سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مذاق بھی حقیقت ہے۔ فرمایا ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، یہ 3 چیزیں وہ ہیں جن کا مذاق تو حقیقت ہے، حقیقت ہے ہی حقیقت، اس مذاق میں یہ چیزیں ہیں۔ بعض اوقات بندہ ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ کل کی بات ہے، عصر کے وقت، یہ ہمارے صوبہ سرحد سے اوپر ایک علاقے کی بات ہے، مجھے وہاں کے مفتیان کرام فون کرنے لگے کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے اور بندہ آیا ہوا ہے۔ ہم نے مسئلہ بتایا تو وہ کہتے نہیں مجھے فلاں بندے سے پوچھ دو، میرا نام لے کر کہا کہ سارے بیٹھے اور ہم نے اسپیکر کھولا ہوا ہے، 4 مولوی ہم بیٹھے، ان کو مسئلہ سمجھا دیں۔ وہ کیا بیٹا اس کا جا رہا تھا قرآن کریم پڑھنے کے لیے، رات کو سناتا ہے تراویح میں، تو وہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے استاد کے پاس گیا کہ مجھے آج سبق کچا تو میں اپنے استاد کو منزل سناؤں، اس کے ساتھ دہرائی کر لوں۔ خاوند بیوی کی تھوڑی ان بن ہو گئی تھی، تو بیوی کو خاوند نے کہا کہ جا تو اس کے قرآن والے سبق میں پیشاب کر لے، نعوذ باللہ۔ تو یہ لفظ خاوند کے منہ سے نکل گیا، تو اب کیا کریں بھائی؟ تو اس سے نکاح بھی ختم ہوتا ہے اور بندے کا ایمان بھی ختم ہوتا ہے جو قرآن کریم کے لیے ایسے لفظ بولے۔ تو مفتیوں نے ان کو یہی مسئلہ بتایا کہ میں نام میں تو میں آخا ایسے تو نہیں ہوتا، اوپر اوپر سے کہا، میں دل سے تھوڑی کہا۔ تو میں نے اس بندے کو سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا چلو اوپر اوپر سے بھی آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ قرآن کریم کے لیے یہ لفظ بولیں، کا دل مانتا ہے نہیں، میں نے کہا پھر آپ نے کیوں کہا؟ تو اس کی کل ایمان کی تجدید بھی کرائی ہے اور نکاح کی تجدید بھی کرائی۔ تو بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں بندہ بول کے خود کو کہاں سے کہاں لے جا کر بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق پر میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، آپ لوگ تجربہ اپنا رکھتے ہیں، میں ایک مسئلے میں تجربہ رکھتا ہوں۔ میں نے آج تک زندگی میں 2-3 بندے دیکھے ہیں جو طلاق کے بعد سچ بولیں کہ ہم نے یہ لفظ کہا ہے، ورنہ عموماً لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، غصے میں تھے سر، سمجھ نہیں آ رہا تھا، نشے میں تھا، وقت پہ نشہ نہیں مل سکا، تروڑ ہی کھڑوتی ہے میرے دماغ سے، ایسے ایسے جملے بولتے۔ کچھ دنوں پہلے ہماری اس یوسی کی بات ہے، ایک طلاق کا مسئلہ میرے پاس آیا، خاوند نے 7 بار بیوی کو طلاق دی اور 7 بار طلاق دینے کے بعد وہ کہنے لگا اجی میں تو بالکل نشے میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں نے اس کے خاوند کو کہا کہ آپ گھر میں کتنے بندے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری 2 بھابیاں رہتی ہیں، ایک ہم رہتے ہیں، ایک میرے ماں باپ ہیں، ایک ہماری ہمشیرہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ اب نشے میں تھے تو آپ امی کو جا کر کہتے نا کہ امی تجھے طلاق ہے، تو میں مانتا تو نشے میں تھا، تو نے بیوی کو ہی آ کر طلاق دیا، تو اس کا معنی یہ وہ نشہ نہیں ہے جس میں طلاق نہیں ہوتی، وہ ایک خاص نشہ ہوتا ہے، وہ یہ کیفیت ہو کہ بندہ کہے او صاحب آسمان پہ واقعی درخت لگے ہوئے اور زمین پہ تارے جگمگا رہے ہیں، اس کیفیت پہ بندہ بیٹھا ہو نا تو پھر کوئی اور بات بنتی ہے۔ یہ کیفیت ہے کہ بیوی کو بیوی پہچان رہا ہوں اور بیوی کو ہی طلاق دے رہا ہوں، کہ بہن کو طلاق کا لفظ نہیں کہہ رہا، ماں کو طلاق کا لفظ نہیں کہہ رہا، تو یہ وہ نشہ نہیں ہے جس نشے میں طلاق معتبر نہ ہو۔ 7 طلاق دینے کے بعد وہ بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، 2 گواہ بھی اس کے ساتھ ہے، کہ شریعت کے مسئلے کو چھوڑ دے، بس تو میرے ساتھ رہ جا، مولوی تجھے ویسے ہی خراب کر دیں گے۔ تو جب میں نے ان کا مسئلہ طلاق کا، جب 2 گواہ اور بیوی اس کی سارے آ گئے، اب گواہ پوری میں نے لکھ دیا، تو مجھے اگلے دن وہ بندہ فون پہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے میری بیوی کو طلاق کیوں دی ہے؟ تو میں نے کہا خدا تجھے حج پہ لے جائے، میں نے دی نہیں ہے، میں نے بتائی ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے ڈاکٹر بخار کا علاج کرے تو وہ کہتے ہیں میں کو بخار کیوں لوایا ہے، تو ڈاکٹر تو بخار کا علاج کرتا ہے۔ تو طلاق کے مسئلے میں ایسا ہے۔ اور نکاح کے مسئلے پہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، پرانے زمانوں کی بات ہے، وہ ڈرامہ اور خاکہ چل رہا تھا، تو وہ 2 بندے بیٹھے تھے، خاتون اور مرد بیٹھے تھے، تو گواہی تو ویسے ہی پوری ہو گئی تھی کہ ایک کیمرہ مین ہے اور ایک ویڈیو والا ہے، ایک آڈیو والا ہے۔ تو اس نے کہا تو مجھے اپنی جان بخش دی ہے؟ تو بیوی نے کہا میں تمہیں اپنی جان بخش دی ہوں، تو مجھے قبول کر۔ تو لڑکے نے کہا میں تمہیں قبول کرتا ہوں، بیوی نہیں اس لڑکی نے کہا۔ تو علماء نے فتوایا کہ اب ان کا نکاح ہو چکا ہے، کیونکہ لڑکی کنواری تھی، شادی شدہ ہوتی چلو اس کو جھوٹ بن جاتا، لڑکا شادی شدہ بھی ہو تو 4 کی گنجائش موجود تھی کہ اب اس کی بیوی بن گئی۔ وہ روئیں بھائی ہم نے تو نکاح میں تھے، وہ مذاق میں تھے، ڈرامہ کر رہے تھے، خاکہ چل رہا تھا۔ فرمایا ڈرامہ اور خاکہ آپ کہاں چل رہا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو حقیقت پر معمول فرمایا، اب یہ نکاح ہو گیا۔ تو آج کل ڈراموں کی سیریز، میں اس دن ایک اس میں
مضمون میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ڈرامے لکھتے ہیں نا، یہ ڈرامہ نگار جو ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بندے کا کالم تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم نے وہ مفتیان کرام سے پوچھ لیا ہے، ہم ایسی عورت سے یہ بات کہلواتے ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہوتی ہے، کہ وہ اس کو سین دیتی ہی نہیں ہے. یعنی دیکھیں گناہ نہیں چھوڑا، غلطی پھر بھی بندے نے وہاں رکھی ہے. تو شریعت اس غلطی کو بھی غلطی نہیں مانتی، اس غلطی کو بھی ایسے مانتی. آخری حدیث ایک بیان کر دوں. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے میاں بیوی زنا کریں گے. تو اس حدیث کو علماء کرام جب لکھتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ میاں بیوی زنا کریں گے قیامت سے پہلے، کیا مطلب؟ میاں بیوی میں تو نکاح ہوتا ہے. تو کہا اس کی کئی وجہ ہیں. ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طلاق کے بعد بھی بندہ سمجھے گا کہ طلاق ہوئی نہیں ہے، ایسا کلمہ کفر بول جائے گا، وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور یہ کہے گا جی ابھی تک تو میرا نکاح برقرار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ وہ قیامت کا منظر ہے. یہ میرے سامنے قرآن کریم بھی ہے اور موبائل بھی ہے. یہ صبح سے لے کر شام تک اگر میرے ساتھ کوئی ساتھی رہے تو وہ یہ گواہی دے گا کہ 1 درجن کے لگ بھگ میں روزانہ فون پہ کم از کم طلاق کے مسئلے سن لیتا ہوں. یہ ایک میری مسئلہ ہے، میرا بات ہے، مجھ سے متعلق ہے. اور علماء جو ہیں یا کوئی اور دارالفتاء ہے یا کوئی اور مفتی ہے، تو کتنا طلاق کا جو ہے نا وہ ریشو ہے جو ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے بے صبری آ گئی ہے، صبر نہیں ہے، کوئی سمجھانے کا انداز نہیں ہے. دونوں طرف سے غلطیاں ہیں، دونوں طرف سے معاملات ایسے آ گئے ہیں جو قابل برداشت. اس میں ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، بڑوں کو ہاتھ رکھنا ہوگا بڑوں والا، تاکہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے، کہاں نہیں بولا جاتا ہے، اس کے کیا اسلوب ہیں، کیا احکام ہے. اللہ محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.